الرحیم۔ ہم لوگوں نے جو ہے وہ سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے اس میں ہم نے بتایا یہ تھا کہ یہ مدنی صورت ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ مدینہ میں گئے ہیں 13 سال لوگوں کو انتظار کرنے کے بعد، تو وہاں پہ مختلف گروہ جو ہیں وہ آباد ہیں۔ انصار ہیں جو کہ مسلمان ہو گئے ہیں، ایک مسلمان وہ ہیں جو کہ کفار ہیں، عرب سے یعنی مکہ سے آپ کے ساتھ وہاں گئے ہیں، جو آپ کے صحابی ہیں، آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ یہودی قبیلے بھی آباد ہیں جن کو اہل کتاب کہا جا رہا ہے بار بار۔ اور ایک اور گروہ جو ہے وہ ہے کفار مکہ یعنی قریش، اور قریش کے بھی سملون میں بڑے بڑے سردار وغیرہ جو ہیں وہ مخاطب ہیں، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا یا وہ جو اس وقت کی جو معاشرے کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ قبائلی نظام تھا، تو قبیلے ہوتے تھے، تو جب ایک قبیلے کا سردار جو ہے وہ ایک بات قبول کر لیتا تھا تو پیچھے پورا قبیلہ اسے قبول کر لیتا تھا، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تھا اور باقی قبیلے کے لوگ اس چیز کو صحیح بھی سمجھتے تھے لیکن اگر وہ اس کا اعلان کر دیتے تھے تو پھر ایک طرح سے وہ قبیلے سے باہر ہو جاتے تھے، یا پھر پورے قبیلے کی ان کو جو ہے وہ سننی پڑتی تھی باتیں اور سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ یہی مسئلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے ان میں سے بہت سے غلام تھے، بہت سے جو ہیں لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے بڑی مشکلات برداشت کی تھی، بہت زیادہ، اور 13 سال سے وہ وہاں پہ مشکلات ہی برداشت کر رہے تھے۔ ان کو یہ اجازت نہیں مل رہی تھی کہ وہ جو ہے نا کسی قسم کی کوئی آگے سے جواب بھی کارروائی کریں، یعنی اگر وہ مکہ والے ان پر ظلم کریں تو آگے سے وہ بھی ان کو ماریں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کو اس طرح کا کوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آ رہا تھا پیغام، میسیج بار بار، وہ یہی تھا کہ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، ابھی آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ یعنی مدینہ میں لوگ چلے گئے ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے 2 دفعہ حبشہ کی طرف، پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں کتنے لوگ جو ہیں جو کہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور بہت زیادہ ظلم و ستم کی وہاں پہ جو داستانیں ہمیں اپنی کتابوں میں ملتی ہیں، تو یہ سب ہوتا رہا، لیکن مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ وہ باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ لیکن جب آپ مدینہ میں آ گئے اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی ریاست بنائی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے حضور کو اپنا ایک طرح سے سربراہ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے آپ کے آنے سے پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ایک یہودی سردار تھا، اس کو بنایا جانا تھا، یعنی ایک طرح سے مدینہ کی ریاست کا سردار، لیکن جب آپ آ گئے تو اس کو نہیں بنایا گیا، اور کیونکہ وہ لوگ بھی بظاہر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، تو وہ بھی پھر کھل کے جو ہے مخالفت نہیں کر سکا آپ کی، لیکن اندر ہی اندر ان لوگوں نے بہت مخالفت کی، اور ان کے جو گروہ تھے چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو صرف ان کی صفوں میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ساری خبریں وغیرہ لے کر آئیں آپ کے پاس۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو خطاب ہے، زیادہ تر وہ ہے بنی اسرائیل کی طرف، یعنی یہودیوں کی طرف اور نصارہ کی طرف۔ آواز کٹ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ نہیں بوا بند کر۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ جو یہودی تھے نا وہ اس طرح سے وجود میں آئے ہیں، اور پہلے تو وہ تھے، لیکن وہ جو ایک منافقین کا ایک فرقہ تھا یا گروہ تھا، وہ ان یہودیوں کی ہی ایک سمجھ لو جماعت تھی۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں ان کی تاریخ جو بھی تھی، انہوں نے اپنی تاریخ کو بدل دیا ہوا تھا، اور ان کے عالموں نے خاص کر شریعت کو بدل دیا تھا، اور اپنی عوام کو جھوٹی من گھڑت کہانیاں سناتے تھے، اور اپنی جو اصل داستان تھی یا تاریخ تھی وہ لوگوں کو بتا کے ان کو توجہ نہیں دلاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تاریخ جو ہے وہ دہرائی ہے، اور بنی اسرائیل نے جہاں جہاں خود غلط ملت چیزیں بتائی ہوئی تھی، جیسے کہ انبیاء نے جھوٹ بولا ہے
یا جو بھی انہوں نے انبیاء سے متعلق جو جھوٹی باتیں عوام میں مشہور کر رکھی تھی، ان سب کی قرآن نے آ کے تردید کی ہے۔ تو سورہ بقرہ میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ جب بھی کوئی آیت پڑھتے ہیں ہم یا قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن فہمی کے جہاں اصول میں نے آپ کو بتائے تھے، ان میں سے ایک اصول یہ بھی بتایا تھا، اور یہ تھا کہ یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ بات کس سے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کفار مکہ سے بات کی جائے گی، کافروں سے بات کی جائے گی تو اور طرح سے کی جائے گی، ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ اور نکلے گا۔ اگر منافقین مخاطب ہوں گے تو اس کا نتیجہ اور ہوگا، یا وہ بات کو جب ہم سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھنے میں فرق آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے مخاطب کا طے کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے جو پیچھے والی آیات پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ حضور کی جو مجلس ہوتی تھی تو اس میں یہ یہودی لوگ جایا کرتے تھے، اور یہ پہلی بات تو یہ بات کو دھیان سے سنتے نہیں تھے، کیونکہ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بات سمجھا رہا ہے، لیکن آپ کا دماغ نہ اس کی بات کو سن نہیں رہا، بلکہ آپ کا دماغ اس کی بات کے جواب سوچنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی بات میں سے کیڑے کیسے نکالنے ہیں، اس میں سے غلطیاں کیا ہیں، اس پہ تنقید کیسے کرنی ہے، اعتراض کیسے کرنا ہے۔ تو اصل میں انسان کبھی کبھی جو اصل بات جو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، ایک تو وہ سنتا نہیں ہے، یعنی اس کو اچھی طرح سے وہ سمجھ نہیں پاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کوئی ہدایت یا کوئی پوزیٹیوٹی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے، وہ صرف تنقید برائے تنقید کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے جو اس وقت کے لوگوں کے اندر بھی تھی اور آج کے لوگوں کے اندر بھی ہے، کہ ایک دوسرے کی بات کو صرف اس لیے غور سے جو ہے وہ نہیں سنتے کہ یہ تو ہے ہی غلط اور مجھے اس کی باتوں کی صرف تردید ہی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اہل سنت ایک اہل حدیث کو کوئی مسئلہ سمجھا رہا ہے، تو جو اہل حدیث ہے وہ اس کی بات جب سنے گا تو ابھی پوری وہ ابھی بات کر رہا ہوگا، لیکن جو دوسرا سامنے والا بندہ ہے اہل حدیث فرض کر لیں، تو وہ اس کی بات کے خلاف سوچنا شروع کر دے گا کہ اچھا اس کو ابھی یہ ختم کرتا ہے بات تو میں اسے سمجھاتا ہوں کہ یہ بات جو تم نے کی اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی، یہ غلطی۔ لیکن طریقہ یہ نہیں ہوتا، جب آپ نے کسی سے لرننگ کرنی ہے، کسی سے سمجھنی ہے کوئی وہ بات، تو آپ نے جب وہ بول رہا ہے اس وقت اپنے دماغ کو ایک دفعہ چپ کرا دینا ہوتا ہے، اس کی بات کو پورے غور سے سننا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پہلی نیت ہی گھر سے یہ کر کے آئیں کہ میں نے تنقید کرنی ہے، تو پھر تو بہت زیادہ تنقید کے ہوتے ہیں نا، مطلب پہلو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر انسان ارادہ کر لے کہ اس نے تنقید ہی کرنی ہے تو پھر اسے بہت یعنی مواقع اور اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک تنقید ان لوگوں کی یہ پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن مچھر کی باتیں کرتا ہے اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں ان کی مثالیں دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے شاعن شان نہیں ہے کہ ویسی باتیں کریں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو جب بات سمجھانی ہوتی ہے نا، تو بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مچھر کیا، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی اور حقیر چیز ہوگی نا، کمتر جسے آپ سمجھتے ہیں، اس کی بھی مثال اگر مجھے دینی پڑے گی تو میں آپ کو دوں گا۔ اسی طرح یہ لوگ جب مجلس میں جاتے تھے تو آپ کی بات غور سے سنتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تنقید کرنا اور اسی میں سے اعتراضات نکالتے رہتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے دوبارہ دہرانے کا آپ کو کہنا ہوتا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیجیے، یعنی تھوڑا سا ٹھہریے یا رکیے، ہمیں سمجھ لینے دیجیے بات کو، تو اس میں یہ ایک لفظ بولتے تھے رائینا۔ تو رائینا، آئین کے بعد یہ اور پھر نون الف نا، رائینا تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اے چرواہے، یا تم چپ کرو، یا تم احمق ہو، یہ اس کا مطلب بنتا تھا رائینا کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ان کی یہ جو سازش ہے یا یہ جو ان کا رویہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی بے نقاب کر دیا ہے ساری امت مسلمہ کے سامنے۔ جو یہ حرکت کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے چھپ کے کرتے تھے یا زومانی طریقے سے کرتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے ہنسا کرتے تھے کہ ہم نے یہ لفظ دیکھو کہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، تو لیکن وہ جو ان کا رویہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو ہی سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے نوٹ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ نبی کی بات کو وہ سن نہیں رہے ہیں غور سے، یا نبی کی سمجھ لو ایک طرح سے نعوذ باللہ وہ توہین کر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے ایسے جملے بول کے وہ کیا کر رہے ہیں، ایک طرح سے توہین کر رہے ہیں، یعنی نبی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں یا استعمال کریں جو کچھ بھی کریں۔ وہاں پہ صحابی بھی موجود ہے،
حضرت عمر موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر جو صحابہ ہیں وہ موجود ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اب جب قرآن میں یہ بات بتا دی ہے کہ یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، یا ان پہ کہا کہ یہ توہین رسالت ہو گئی ہے اور ان کو نہ مار دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب کوئی نبی اپنی دعوت لے کر اٹھتا ہے اور اپنی دعوت لے کر آتا ہے تو وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی قوم میں پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ داریاں سب وہیں پہ ہوتی ہیں، اور کوئی بھی یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انہی میں سے انہی کا قوم کا ایک بندہ ہوتا ہے. لیکن اخلاقی لحاظ سے ان سب سے بہت زیادہ نا ان کا مقام جو ہے نا وہ اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے دیتے ہیں. تو جب وہ نبوت نہیں پیش کر رہے ہوتے، اس سے پہلے تو ان کی پوری قوم ان کی تعریف کر رہی ہوتی. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ان کی پوری قوم ان کی تعریف کیا کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کہا کرتی تھی، ان کی تعریف کیا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر وہ یہ سارے اعتراضات کرتے تھے کہ اچھا تم جھوٹے ہو، تم شاعر ہو، تم جادوگر ہو، تم سحر جانتے ہو، ہم جو بھی بات کرتے ہیں تمہیں وہ بات پتہ چل جاتی ہے، یا تم نے شیاطین اور جنات سے مدد لیتے ہو جس کی وجہ سے تم ہمارے رویے یا ہماری باتیں جو ہے وہ سن لیتے ہو، پتہ چل جاتی ہیں، اور پھر تم کسی سے کلام لکھوا لیتے ہو. اسی طرح حضور کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ جادو ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ شیاطین سے مدد لیتے. تو لوگ یہ ایک پوری ایک نیچرل سی بات ہے کہ وہ لوگ یہ باتیں کریں گے، اور وہ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی توہین، یعنی جو وہ نبی کی توہین کرتے تھے یا نبی کا جو جھٹلاتے تھے یا ان کی تکذیب کرتے تھے، اس کو بنیاد بنا کے یا اس کی وجہ سے اپنے لوگوں کو مار دیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو قانون بنایا گیا ہے، قانون توہین رسالت، یہ ایک نبی کی دعوت کے پورے خلاف ہے. کیونکہ نبی کی دعوت جب آتی تھی تو یہی سب ہوتا تھا، اور جب یہ سب نبی کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا تو نبی تب بھی ان کو مارنے کا حکم نہیں دیتے تھے. تو آج کے دور میں جب لوگ یہ سب کریں گے تو پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ مارا نہیں جائے گا، ان کی تربیت کی جائے گی، انہیں سمجھایا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ فساد ہے. ٹھیک ہے. آپ جو کارٹون بنا رہے ہیں، آپ خاکے بنا رہے ہیں، آپ یہ سب کر رہے ہیں، یا بہت کم ظرفی کی بات کر رہے ہیں. آپ ان آئیڈیاز پہ بات کریں، یا اس فلسفی پہ بات کریں، یا اس میسج پہ بات کریں جو ہمارے نبی دے کے گئے. اگر تو اس میں کوئی فلاں آپ کو نظر آتا ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نظر آتی تو اس پہ بات کریں. یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ اصل میں آپ ایک بہت بڑی ہستی جن کے ساتھ لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے اور محبت ہے ہماری، تو اس کو چھیڑ کے آپ دنیا کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو غصہ دلا رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی چیزیں وقتاً فوقتاً کرتے بھی اس لیے ہیں کہ مسلمان اس پر ایک ریئیکشن دیں، آپس میں لڑیں جھگڑیں، اور بس کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے ان کا دماغ بس اسی طرف لگا رہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اس پہ ریئیکشن نہیں دیں گے، ظاہر ہے وہ دیں گے، لیکن وہ زیادہ کام کیا کریں گے؟ زیادہ کام ہوگا لوگوں کی تربیت کرنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا، علمی کام ہوگا. تو اور بھی اچھے طریقے سے جو احتجاج ریکارڈ کروائے جا سکتے ہیں، ساری چیزیں وہ بھی ہوں گی اور ہونی چاہیے. تو لیکن یہ جو آیات ہیں ان میں سے کہیں سے بھی توہین رسالت کا قانون نہیں نکل رہا. یعنی نبی کی توہین تو وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ آپ جا کے ان سے بدلہ لے لیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اگلی آیت میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہا کریں انظرنا، آپ وہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دیں. یہ رائنا کا لفظ کہتے ہیں نا، جو کہ ایک طرح کا زو مانی لفظ ہے، تو آپ وہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو. آپ وہ لفظ بولو انظرنا، یعنی مہلت دیجئے، لفظ ہی بدل دو، اور ان کو بھی کہو کہ انظرنا ہی کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مار دو، اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دیتے ہوئے مسئلے کا حل پیش کیا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کہا ہے کہ پھر بھی جو لوگ اپنی روش پہ قائم رہتے ہیں، یا جو دل سے تو نبی کو نبی نہیں مان رہے ہیں، رسول کو رسول نہیں مان رہے ہیں، لیکن بس دکھاوے کے لیے سب کریں، تو ان کے لیے تو عذاب علیم ہے ہی ہے. تو انہوں نے انکار کر دی جانتے بوجھتے.
दूसरी आयत है मा यवद्दुल्लज़ीना, और ये इसी जो मजमून चल रहा है इसी की एक तरह से समझ लो ताकीद है या इसकी वजाहत है कि ये तो चाहते ही नहीं है काफिर लोग यानी मुशरकीन जो हैं, या मिन अहले किताब में से, अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफर किया है। सारे अहले किताब ने कुफर नहीं कर लिया था, अहले किताब में से भी बहुत से लोग थे जो कि इस्लाम ले आए थे, जिन्होंने इस्लाम को सच्चे दिल से कबूल कर लिया था, ठीक है। लेकिन अहले किताब में से का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कि उस में से पूरी अहले किताब ने नहीं, कुछ लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया था और सच्चे दिल से किया था, लेकिन ज़्यादा ने नहीं किया था। तो उनमें से जिन लोगों ने कुफ़र किया है यानी जानबूझ के इनकार किया, कुफ़र का मतलब है आपको पता चल गया कि ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि फ़ैसला कर लिया हुआ है कि अगर मैं ये बात मानूंगा तो मेरा वो नुकसान हो जाएगा, तो आप वो बात मानने से इनकार कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अहले किताब में से जिन लोगों ने जानबूझ के ये फ़ैसला कर लिया, कुफ़र करने का फ़ैसला कर लिया, वो भी नहीं चाहते अच्छा माहम अब देखें आवाज़ आ रही है? चले मैं बोलती हूँ। अहले किताब में से जिन लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि हम ईमान नहीं लाएंगे, एक तो वो भी नहीं ये चाहते और दूसरा ना मुशरकीन चाहते हैं। मुशरकीन कौन से लोग होते हैं? जो शिरक करते हैं, ठीक है, जिन्होंने एक खुदा के बजाय बहुत सारे खुदा बना लिए होते हैं, ये देवता वो देवता वो देवता। तो इनसे मुराद जो है वो अहले मक्का है। तो अनजुनज़ला कि नाजिल किया जाए अलैकुम आप पर मिन खैरी कोई खैर में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अल्लाह ताला कह रहे हैं असल में ये लोग तो ऐसे हैं, इनके दिलों में तो ऐसी हसद की बीमारी पड़ी हुई है और ऐसे ये लोग जल रहे हैं हसद की आग में कि ये चाहते ही नहीं है कि आपको कोई भी भलाई जो अल्लाह की तरफ से खैर नाजिल हो आप पर, या आपको कोई फ़ज़ल मिले, या आपको इन पर एक बरतरी मिल जाए, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला अब ये फ़ैसला कर चुका है कि बनी इसराइल को अब ये मनसब या मामद जो है वो इनसे ले लिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, इस वजह से ये ऐसे आप लोगों के दिलों में आके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इबहम और शुबहात जो है वो पैदा करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो ख़ास कर चुका है या ख़ास कर लेता है बिरहमती ही अपनी रहमत मन यशाओ जिसे वो चाहता है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत जो है वो ख़ास कर चुका है इन लोगों के लिए, और यानी कि तुम लोगों के लिए, यानी कि उम्मत मुस्लिमा के लिए, हुजूर के सहाबा के लिए, ठीक है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल है बहुत बड़ा, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत है, ये अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो फ़ज़ल करने वाला है। तो इसमें जो एक सीखने की बात मुझे समझ आती है वो ये है कि एक ग्रोह है उसके ऊपर अल्लाह ताला का यानी बहुत इनाम व इकराम है। ये एक इंसान है, अल्लाह ताला ने उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नवाज दी, तो दूसरा इंसान जो है वो उससे हसद करने लगता है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर आपको हसद है तो आप भले हसद करते रहें, आपके हसद से अल्लाह ताला ने उस पर जो रहमत करनी है वो ज़रूर करेगा। तो लिहाजा आप किसी से हसद करने के बजाय उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ आपको लगती हैं वो क्वालिटीज़ भी अपने अंदर पैदा करें, ताकि आपको हसद ना हो बल्कि आप कोशिश करें। और जाहिर सी बात है जब इंसान कोशिश करता है तो कुछ अरसे के बाद वो उस मुकाम तक पहुंच ही जाता है जहाँ पे उसको जो है अल्लाह ताला उस पर भी फिर अपना फजल जो है और अपनी रहमत जो है वो करने लगते हैं। बल्कि इंसान थोड़ी सी कोशिश ही करता है ना, अभी वो नियत ही करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ते और वो चीज़ें खोलने लगता है और इंसान को एहसास भी नहीं होता। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। माहम आपने कुछ कहना है तो आप लिख दो, वरना फिर हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, या कोई सवाल है तो वो भी लिख दो।
چلیں ٹھیک ہے.